اور کربلا میں جنگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علی مقام سے لوگوں کو دشمنی تھی، اور جانتے ہیں کہ لوگوں کو امام حسین سے دشمنی کیا تھی۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کو نہ حکومت چاہیے تھی، نہ بادشاہت چاہیے تھی، آپ کو نہ بڑا دنیا میں کوئی تاج چاہیے تھا، لیکن لوگوں کو دشمنی یہ تھی کہ وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام تھے، کہ وہ نواسۂ رسول تھے۔ اور امام حسین علی مقام کو جب ان کوفیوں نے دھوکہ دے کر کربلا میں بلایا ہے نا، تو امام حسین علی مقام علیہ السلام نے یہی لوگوں سے کہا، جب مقتل میں امام حسین پہنچے تو آپ نے لوگوں سے یہی کہا کہ اے لوگوں، میں تم سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، نہ میری غرض ہے تم سے جنگ کرنا، نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں بیعت کرنے آیا تھا، تم نے مجھے دھوکہ دے کر بلایا ہے، تم مجھ سے کیوں دشمنی رکھتے ہو، تم مجھ سے کیوں بغاوت رکھتے ہو، مجھ سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ تو چونکہ جو عمرو بن سعد شمر اور یزید ابن زیاد، ان لوگوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر امام حسین علی مقام علیہ السلام شہید ہو جائیں تو پھر جو لوگوں کے دل امام حسین کی طرف ہیں، یہ دل بھی ہمارے طرف آ جائیں گے۔ یزید پلید جانتا تھا کہ بھلے ہمارے ساتھ لوگوں کی زبان ہے، لیکن جو دل ہیں وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جو یزید کے ساتھ زبانیں بول رہی تھی نا، ان میں بھی اکثر ایسے لوگ تھے جن کے دل امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن یزید کا جبر اور ظلم اتنا تھا کہ وہ لوگ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ امام حسین سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ گناہگار وہ بھی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کے ساتھ آ کر شہید نہیں ہوئے، وہ بھی قیامت کے دن یزید کی صف میں اور ابن زیاد کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ تو امام حسین علی مقام علیہ السلام تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سے بیعت ہو جاؤ، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ امام حسین کا صرف اتنا کہنا تھا کہ ہم چونکہ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید کمینہ انسان ہے، تو ہم اس کے اوپر بیعت نہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے سر تو کٹوا لیا، بچوں کو تو شہید کروا لیا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اپنی اہل بیت کو تو قربان ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور یہ پیغام امت کو دیا ہے، اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے، چاہے گردن قلم کر دیا جائے، چاہے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا جائے، چاہے معصوم بچوں کو شہید کر دیا جائے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے، باطل سے کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو صرف یہی امام حسین سے دشمنی تھی کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ امام حسین علی مقام علیہ السلام، یزید چاہتا تھا ان کو اگر ہم شہید کر دیں گے تو پھر ہم اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیں گے۔ ابن زیاد کی بھی یہی تمنا تھی کہ، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم اور بڑے مقام اور منصب پر فائز ہو جائیں۔ تو جن لوگوں نے بھی امام حسین علی مقام علیہ السلام سے بغاوت کی ہے، یا جو لوگ اس بغاوت میں شریک رہے ہیں، یا جو لوگ امام حسین علی مقام علیہ السلام سے جن لوگوں نے دشمنی کی ہے، چاہے وہ اس وقت کے یزید ہوں یا اس ٹائم کے یزیدی ہوں، قسم خدا کی، جو جنت کے سردار سے اگر بغاوت رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں مل سکتی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم ہی یزید اور یزیدی رہے ہوں، بلکہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے یزیدی ہیں جو اپنی زبان کے ذریعے سے، کوئی قلم کے ذریعے سے امام حسین علی مقام علیہ السلام سے وہ جو بغض کی بو ہے وہ ان کے قلم سے اور زبان سے چھلکتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں سچا پکا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا عشق ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، اور سچی پکی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر خصوصی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی
طور پر مضبوط مانا جائے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں. یہ کوئی فراڈ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں, آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں. خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.